الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أعدت للمتقين. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم پہ جو بے شمار احسانات فرمائے، ان میں سے ایک انتہائی عیاں اور واضح احسان وہ یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا، یہاں پر ہمیں زندگی عطا کی اور ہمیں وجود بخشا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے دنیا کے اندر وقت گزاریں، زندگی گزاریں. اعمال اور زندگی گزارنے کے دو طریقے بیان کیے گئے ہیں. پہلا طریقہ جو کہ مومنین کا ہے، جو کہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی خاص تعلیمات اور وحی اور کتاب عطا فرمائی، اور وہ تعلیمات ہم تک بذریعہ انبیاء پہنچیں. تو ضروری ہے کہ اس تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکام بجا لاتے ہوئے دنیا میں وقت گزارا جائے. ہمارے اہل سنت والجماعت کا اس بات پہ متفق عقیدہ ہے کہ پہلے انسان جو دنیا میں آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور وہی پہلے نبی بھی ہیں اللہ کے، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا اور آخری نبی اور پیغمبر وہ جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. اسی طرح یہ بھی انتہائی پختہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا. اللہ رب العزت نے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، ان کی تمام کا جو بھیجنے کا مقصد تھا انسانیت تک تمام قسم کی تعلیمات عطا کرنا، احکامات کو پہچاننا، وہ تعلیمات اور وہ تمام احکام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اپنے کمال کو پہنچ گئے. اس کے بعد اب کوئی ایسا حکم، ایسی تعلیم، ایسی وحی باقی نہیں رہی کہ جس کی ضرورت بعد میں پیش آ جائے. جب اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں وجود بخشا، ہمیں برے اور اچھائی کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی تعلیمات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ جو تعلیمات ہیں، جو تمام طریقے ہیں، سنت ہیں. دوسرا طریقہ جو کہ اس کے مخالف ہے وہ انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت کرنا. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے، جو تعلیمات عطا فرمائیں، اس سے بے بہرہ ہو کر دنیا میں جیسے جانوروں کی طرح وقت گزارنا، یہ تباہی کا راستہ ہے. زندگی ایک ہی دفعہ عطا کی گئی. بنی اسرائیل کے اندر جو انبیاء گزرے، ان میں سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کے دم سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا. قرآن کریم میں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء گزرے ان کو بھی معجزات عطا کیے گئے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے. ان میں سب سے نمایاں وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ ان کے دم سے مردے زندے ہو جایا کرتے تھے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کے دم سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، اس لیے اس قوم کے سامنے ان کو موت عطا نہیں کرنی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ کبھی اپنے پیغمبر کو کسی کے سامنے شرمندہ یا شکست خوردہ نہیں بناتے. تو اس کے لیے ایک صورت نکالی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے روح اور جسم سمیت اٹھا لیا گیا. اس کی حکمتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کو اللہ رب العزت نے دوام نہیں بخشا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس کے علاوہ کوئی کائنات میں ایسی مخلوق یا چیز نہیں جو ہمیشہ رہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کا جو نظام ہے قائم کردہ، پیدائش کا مرحلہ، اس کے بعد نوجوانی کا مرحلہ، بوڑھا ہونے کا مرحلہ، یہاں تک کہ انسان موت واقع ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے. اس نظام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا تھا. انبیاء تو جیسا آپ جانتے ہیں بڑے رحیم اور کریم ہوا کرتے ہیں، بڑے شفیق ہوتے ہیں. بالفرض والمحال اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے تو ان کے محلے میں، ان کے شہر میں، ان کے امتیوں میں کیا کوئی مر سکتا تھا؟ روزانہ کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا کہ میری والدہ فوت ہو گئی، میرے والد فوت ہو گئے، میرا بھائی مر گیا، آپ مہربانی فرمائے دم کر دیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو روح اور جسم سمیت دنیا سے اٹھا لیا. اس کی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے. اور یاد رکھیے عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام یہ انتہائی اہم اور بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے جسم اور روح سمیت اٹھایا. نہ صرف جسم اٹھایا اور نہ صرف روح، جیسے عام انسان مرتے ہیں اس طرح بھی نہیں. امام العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس بارے میں بڑی تصانیف فرمائی ہیں کہ لفظ توفیہ قرآن کریم کے اندر جو الفاظ آئے ہیں انی متوفی کا، یہ بات انہوں نے ثابت کی ہے کہ توفیہ کا مطلب جسم اور روح دونوں کا اوپر جانا ہے. اسی طرح 10 20 40 50 احادیث نہیں بلکہ تقریباً 260 متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جسم اور روح سمیت دنیاوی زندگی میں تشریف لے گئے، بغیر موت کے واقع ہوئے. تو یہ وہ عقائد ہیں جو آج کل اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. یہ عقیدہ خود بھی سمجھنا ضروری ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا ضروری ہے. جب بچے چھوٹے ہوں، گھر میں ہوں، آپ کے تصرف میں ہوں، اسی وقت میں ان کی تربیت کر دی جائے تو بعد میں جب میدان عمل میں نکلیں گے، اسکول میں، کالج میں، دفتر میں، تو وہاں مختلف نظریات کے لوگ ملیں گے. پہلے سے صحیح تعلیم و تربیت ہوگی تو پھر بعد میں متزلزل عقیدہ نہیں ہوگا بلکہ پختہ اور مضبوط توحید والا عقیدہ ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا سے جسم اور روح سمیت اٹھایا. اور حکمت اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نظام جو ہے پیدائش کا اور موت کا، یہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے. جب تک دنیا قائم ہے اسی طرح چلے گا. بات ہو رہی تھی کہ 2 طریقے ہیں زندگی گزارنے کے. ایک ہے انبیاء کرام کی تعلیمات کے عین مطابق اور دوسرا ہے انبیاء کی مخالفت کا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے بالکل واضح کر دیے ہیں. علامہ ابن المنذر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو رات کو جب سونے کے لیے لیٹتے تھے
تو ہمارے والدین، ہمارے بڑے، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے ضروری عقائد. جیسے کہ آج کل لوگوں میں فیشن آ گیا ہے کہ راتوں کو بچوں کو لوریاں سناتے ہیں، مختلف قسم کے قصیدے انگریزی میں، اردو میں. تو ہمارے اور آپ کے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ بچوں کو ضروری عقائد، ضروری تعلیمات یہ اس وقت میں سمجھائی جاتی تھی، اور اس وقت کا سمجھا ہوا یہ اتنا زبردست اور شاندار ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ بات پھر بھولتی نہیں. تو علامہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہمارے بڑے ہم کو بتاتے تھے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہے، نہ اللہ رب العزت کسی کا محتاج ہے. یہ تمام جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اس کا جاننا خود اچھی طرح اور پھر اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو سمجھانا نہایت ضروری ہے. آج کل ہمارے لوگ مختلف مسائل میں پڑ گئے، تفاصیل میں پڑ گئے، بنیادی باتیں رہ گئیں. غور و فکر کی جائے تو بہت کم ایسی مجالس آپ کو ملیں گی جہاں اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے یہ عقائد ان کو باقاعدہ دو ٹوک الفاظ میں سمجھائے ہوں. تو علامہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت قبل ہیں ہم سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو طریقہ تھا وہ یہ تھا، لیکن اب لوگوں نے یہ طریقہ چھوڑ دیا ہے. تو توحید کی تعلیم، اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت کی تعلیمات پر عمل نہایت ضروری ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بات واضح کرنا کہ یہ اللہ رب العزت کے بارے میں جو ہمارے پاس وحی آئی، تعلیمات آئیں، یہ 1,24,000 انبیاء سے ثابت ہیں، نقلی طور پہ بھی اور عقلی طور پہ بھی. اس میں شک اور شبہ کی ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں. عربی شاعر کہتا ہے تفکر فی ریاض الارض وانظر الی آثار ما صنع الملیک. تم کو ستاروں میں، آسمانوں میں، سورج اور چاند میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. زمین کے اندر غور و فکر کر لو، زمین کے اندر اگنے والے پودے کو غور سے دیکھ لو، یہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ خاتون کے پاس سے گزر ہوا. خاتون سے پوچھا کہ کیا اللہ کو جانتی ہو؟ اللہ کے توحید پر عقیدہ ہے؟ بڈھی خاتون تھی، اس نے کہا ہاں بالکل، میں اللہ رب العزت کی توحید کا عقیدہ رکھتی ہوں اور میں اپنے رب کو خوب جانتی بھی ہوں، اور یہ بھی مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاتون کے جواب سے بڑے متحیر ہوئے اور فرمایا کہ کیسے تم یہ جانتی ہو کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے اور ان کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تو خاتون نے اپنے حساب سے جواب دیا. ہر انسان کی جو فیلڈ ہوتی ہے، جو اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جو صحبت ہوتی ہے، وہ اسی طریقے سے ہر چیز کو اسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے. وہ خاتون نے کہا کہ میں چرخہ کاٹتی ہوں، تو جب میں چرخہ چلاتی ہوں تو دھاگا بنتا ہے، اور جب میں رک جاتی ہوں اور کسی کام سے باہر نکل جاتی ہوں تو دھاگا نہیں بنتا. تو میرے وجود پر یہ دھاگے کا ہونا موقوف ہے، اور اتنا بڑا آسمان اور زمین نظام، پیدا ہونا، بڑا ہونا اور مر جانا، یہ تمام خود بخود ہو رہا ہے، یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا ایسے. اور چرخے کے اندر جو لوگ جانتے ہیں اس کو، ان کو معلوم ہے کہ جو اس کا بنانے والا ہوتا ہے اس کا ایک خاص وزن اور طریقہ ہوتا ہے. ایک ہی بندہ بنائے گا دھاگا تو ٹھیک بنے گا، اگر مختلف لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تو وہ دھاگا خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک نہیں بنتا ہو. تو خاتون نے اس تجربے سے یہ بات ثابت کی کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے. کبھی صبح ہونے میں دیر نہیں ہوئی، کبھی رات ہونے میں دیر نہیں ہوئی، کبھی سورج اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا لفسدتا، تو آسمان اور زمین پورے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتون کا جواب سن کے بڑے متحیر ہوئے اور اللہ رب العزت کی بڑی حمد و ثنا بیان کی کہ کسی کو کس طرح سے اپنے جلوے اور اپنے صفات دکھائیں اور کسی کو مختلف طریقوں سے.
تو بات ہو رہی ہے کہ انسان کو جو اللہ رب العزت نے دنیا میں وجود عطا کیا تو ضروری ہے کہ ہم اپنے کرتوت پر، اپنے اعمال پر، اپنی زندگی کی روش پر نظر ثانی کریں اور بغور جائزہ اس بات کا لیا جائے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کتنے مشکل مراحل سے گزارا اور اس دنیا کے اندر وجود عطا کیا اور پھر سب سے اعلیٰ امت محمدیہ کا حصہ بنایا. تو ہم پہ ہمارے اوپر ضروری اور لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی تعلیمات کو مکمل بغور سنیں اور اس پر پورا عمل کریں. اور ہمارے اسلاف نے جو ہمیں تعلیمات پہنچائی وہ ہم تک پہنچا گئے. اب ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اپنے بچے، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار ان تک صحیح عقیدہ تعلیم ضروری طور پہ پہنچائیں. سب سے بہتر کائنات میں جو ہماری امت کا اتفاق ہے کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمام انبیاء کی فضیلت اور مقامات اپنی جگہ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں اور خلائق کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہیں. کسی ایک خاص امت یا قوم کے لیے نہیں مبعوث ہوئے. آپ جنات کے لیے بھی مبعوث ہوئے، آپ انسان کے لیے بھی مبعوث ہوئے، آپ خلائق کل کے لیے مبعوث ہوئے. لیکن عمر کتنی پائی؟ علماء فرماتے ہیں 60 سال پہ اتفاق ہے، 61، 62 یا 63، 64 اس میں اختلاف ہے. تو اگر 65 سال بھی لگائی جائے تو افضل الکائنات اور انبیاء کے سردار اور اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب جو کائنات میں ہیں ان کی عمر 65 سال ہوئی. اس کے بعد دنیا سے حضرت پردہ فرما گئے. تو موت یہ ایک حقیقت ہے. ایک شاعر عربی میں متنبی نے کہا ہے کہ اگر موت کسی کو استثناء ہوتا موت سے تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وقت متعین گزار کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے. نہیں ہے برسوں پہ مدار حیات، موت پر زندگی تمام نہیں. یہ سمجھ لینا کہ موت کے بعد زندگی ختم، تمام معاملات ختم ہو گئے. موت کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے سفر میں نے دیکھا، رأیت موسیٰ علیہ السلام عند الکثیب الاحمر قائما یصلی فی القبر. میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا سرخ ٹیلے کے پاس کہ وہ قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز کا سلسلہ، اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت کا سلسلہ وہ اس دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. تو بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اذکروا حاضم اللذات، حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اپنی لذتوں کو تباہ و برباد کرنے والی چیز کو نہ بھولنا، یعنی موت کو. وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ آ سکتی ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں بہت ہی بڑی چیز ہوں، میں نے بڑے لوگوں کو فوائد دیے، عہدے دیے، وزارتیں دیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو سب کو تقسیم کر رہا ہے، بانٹتا پھر رہا ہے، کیا وہ ہمیشہ سے تھا اور کیا وہ ہمیشہ رہے گا؟ جب وہ ہمیشہ سے نہیں تھا اور ہمیشہ نہیں رہے گا، جو خود خطرے کا شکار ہو وہ دوسروں کو کیا فائدے دے گا؟ تو صرف اللہ رب العزت سے ہی امید رکھے اور صرف اللہ رب العزت ہی کی طرف تمام توجہ ہونی چاہیے. دنیا کے چند وقتہ رنگ رلیاں، فوائد اور فریب اس میں پڑنے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور عقائد کو مضبوط رکھنا، توحید کا عقیدہ، عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام، ختم نبوت کا عقیدہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اس کے اوپر مضبوطی سے قائم ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دنیا کے اندر بہترین اور سنت کے مطابق وقت گزارنے کے قابل بن جاتا ہے. جو عقیدہ ہے اس کی حیثیت ایمان کے مرکزی نقطے کی ہے، مرکزی ستون ہے. یہ اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہو لیکن یہ بھی سمجھتا ہو کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ میری فلانے بابا بھی مدد کر سکتے ہیں،
تو یہ عقیدہ اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے. عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. عقیدہ لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے مضبوط بات، جو دو ٹوک بات کہلاتی ہے، جس میں تبدیل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہ ہوتا ہو، یہ عقیدہ ہوتا ہے. آخرت کا عقیدہ یہ دو ٹوک ہے. ختم نبوت کا عقیدہ یہ دو ٹوک ہے، اس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں. انگریز نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر بہت زبردست قسم کا اتفاق ہے، یگانگت ہے، اور یہ تمام متفق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں، تو اس نے بیچ میں ایک شوشہ چھوڑ دیا فساد کے لیے. مرزا غلام احمد قادیانی نام تھا اس بندے کا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ کہیں گلی کوچوں میں بات کرنا، کتابیں لکھنا اور مناظروں کے چیلنج کرنا. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ مناظروں کے چیلنج کے بعد مناظروں سے بھاگنا بھی ان کا طریقہ تھا. تو جس حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، جہاں موقع اس کو نظر آیا حدیث میں کچھ کلام ہوا علمی اعتبار سے، تو اس حدیث کو جھوٹا قرار دے دیا. یہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک بات ہے. تو جس حدیث میں اس کو گنجائش ملی جھٹلانے کی، وہ جھٹلا دی، اور جہاں پر اس کو کوئی راستہ نہیں ملا حدیث کو جھٹلانے کا یا انکار کرنے کا، تو کہا اس سے مراد میں ہوں. اسی لیے جو مرزائی ہے یہ غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں. فلا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر، اور یہ انگریز کا زرخرید غلام جو ساری زندگی انگریز کی نوکری میں اس کی گزر گئی، اور وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور میں مہدی بھی ہوں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو پہلے سے آ کر پختہ عقیدہ نہ ہو تو انسان سن کر متزلزل ہو سکتا ہے. اسی طرح ملائک کا عقیدہ کہ اللہ رب العزت نے جو مخلوق پیدا کی، انسان پیدا کیے، اول مخلوق میں جو انسان میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور امت کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک، یہ آخری امت ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے بچوں کو سمجھانا، اپنے گھر والوں کو سمجھانا، اور خود سمجھیں گے تو دوسروں کو سمجھائیں گے. اسی طرح فرشتوں کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک دفعہ پیدا کیا، اور جب اللہ رب العزت کا حکم ہوگا تو یہ ایک ہی دفعہ میں ختم ہو جائیں گے یا مزمحل ہو جائیں گے، اپنی اس حالت سے مختلف ہوں گے. اس درمیان میں جو وقت گزرا، نہ ان کو کوئی بیماری لاحق ہوئی، نہ ان کو موت لاحق ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی عذر پریشانی لاحق ہوئی. فرشتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب یہ انسان کے وجود، انسان کی شکل میں آئے تو پھر یہ تغیر کو قبول کرتا ہے. جب فرشتہ اپنی اصل حالت میں ہو تو یہ تغیر کو قبول نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. فرشتہ ایک انسان کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، آپ کی موت کا وقت ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے اور قبطیوں نے بہت تنگ کیا تھا، مختلف طریقوں سے، مختلف حربوں سے وہ اللہ کے رسول کو تنگ کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی بنی اسرائیلی ہے یا پھر یہ کوئی قبطی ہے جو مجھے تنگ کرنے آیا ہے، لہذا اس کو سبق سکھانا ضروری ہے. احادیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ رسید کیا، فسقتہ، اس کی آنکھ پھٹ گئی. فرشتہ واویلا کرتا ہوا اللہ رب العزت کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نے پوچھا موسیٰ سے کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ یہ فرشتہ ہے، میں تو سمجھا کوئی اسرائیلی یا قبطی ہے جو مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے آیا ہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ
فرشتہ سامنے موجود ہے، لیکن جہاں اللہ رب العزت کی مرضی شامل حال نہ ہو تو پیغمبر کو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتہ ہے۔ جب اللہ کے سب سے افضل مخلوق، انسانوں کے اندر سب سے اعلیٰ درجے والے مخلوق کا یہ حال ہے، تو پھر جو انبیاء سے بہت کم درجے کے لوگ ہیں وہ کیسے غیب دان ہو سکتے ہیں اور حاجت روا ہو سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اجازت چاہتا ہوں آپ سے کلام کرنے کی، کوہ طور پر اجازت مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پر، کافی دیر اللہ رب العزت سے کلام ہوا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العزت براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ تو طریقہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے تو مختلف احکامات، تعلیمات، آیات ان کو دی جاتی تھی، پھر وہ واپس اپنی قوم میں تشریف لے جا کر ان کی اپنی قوم کو تعلیم دیتے تھے۔ اس بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نہ حکم دیا گیا، نہ کوئی نئی تعلیم دی گئی، نہ کوئی نئی آیت دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ جنگل میں دیکھا کہ چند لوگ قبر کھود رہے ہیں، دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ آس پاس کوئی آبادی نہیں، دشت و بیابان ہے، لیکن چند لوگ موجود ہیں اور زمین میں کھڈا کھودا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب تشریف لے گئے، پوچھا کس کی قبر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے موسیٰ، اس کی قبر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے کہ کیسی بنائی ہے۔ کہا فرمایا بڑی خوبصورت قبر ہے، اچھی قبر ہے۔ پھر پوچھا کس کی قبر ہے؟ کہا گیا یہ جو بنی اسرائیل کا پیغمبر ہے موسیٰ، اس کی قبر ہے۔ حضرت بڑے حیران ہوئے کہ میں تو ابھی اللہ تعالیٰ سے کلام کر کے آ رہا ہوں، مجھے تو ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ کہا گیا ہم فرشتے ہیں، ہمیں حکم ہوا ہے کہ راستے میں قبر بناؤ، موسیٰ آئے گا اور قبر کے اندر جب اترے تو اس کو کہو لیٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت لیٹ گئے، آنکھیں بند کی اور روح قبض ہو گئی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ مرنا ہے۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو استثناء عطا فرماتے تو وہ اپنے پیارے پیغمبروں کو عطا فرماتے، اور موت کا مقصد کوئی ڈرانا نہیں ہے۔ موت ایک تیقن ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے پیدا کیا زندگی کو، اسی نے پیدا کیا موت کو۔ تو آپ کو اور ہمیں جو زندگی عطا کی گئی تو یہ ڈرانے کے لیے تو نہیں عطا کی گئی، نہ خوش کرنے کے لیے، بلکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم خود بھی دیکھ لو اور اللہ تعالیٰ آزما لیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو موت یہ ایک حقیقت ہے اور یہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ یہ چند لمحے پہلے ہو سکتی ہے اپنے وقت مقرر سے۔ اگر کوئی چاہے کہ میں مر جاؤں، خواہ وہ کسی جیل میں ہو، کسی پہاڑ میں ہو، کسی دشت و بیابان میں ہو، تو وہ نہیں مرے گا جب تک اس کا حکم نہیں آتا۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ 1000 سال جیے تو یہ بھی نہیں ہے ممکن۔ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا، اور اس سے پہلے کہ ہمیں جو موقع عطا کیا گیا اعمال کرنے کا کہ یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہے، بعد میں پھر افسوس ہو، ضروری یہ ہے کہ پہلے ہی اس بات کو اچھی طرح جان لیا جائے اور پہچان لیا جائے کہ یہی وہ موقع ہے، اس میں عمل ہوگا تو موت کے بعد خوشی ہوگی اور آسانی ہوگی۔ دنیا کے اندر جب انسان کو کوئی سفر درپیش ہو تو کیا اس کے انتظامات ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اس سفر کے لیے پیسوں کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر جانے کا سبب کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر وہاں کس کے پاس رہیں گے، کیسے رہیں گے، کیا کھائیں گے، جو ہمارا فائدہ ہے، جو کام ہے وہ مکمل ہوگا یا نہیں۔ یہ تو دنیاوی سفر ہے چند دنوں کا، اور وہ سفر جہاں پر اندھیرا ہے اور روشنی صرف اور صرف نیکی سے ہے، جہاں پر تنگی ہے اور وہاں پر راحت اور آسانی صرف اور صرف حسنات سے ہے، اور وہ سفر جس کا حشر تک کوئی اختتام نہیں ہے، اس کے لیے تیاری بہت ضروری ہے۔ دنیا کے چند روزہ سفر کے لیے انسان اتنا زور کوشش لگاتا ہے، تو آخرت کا وہ سفر جو قیامت تک ہے، جو ہمیشہ ہے، اور جو اللہ رب العزت کے حکم تک ہے، تو وہ بہت لمبا ہے، اس کے لیے تیاری بہت ضروری ہے۔ تو
دنیا کے اندر اعمال، دنیا کے اندر سنتوں پر عمل، اور اسی طرح توحید کا عقیدہ، اپنے تمام عقائد کو مضبوط رکھنا، بہترین رکھنا، اسی سلسلے میں علماء کے ساتھ رابطہ رکھنا، ذہن میں کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو، کسی اور نے کوئی سوال کیا ہو تو اپنے زمانے کے جو محقق علماء کرام ہوں، جو اہل حق علماء کرام ہوں، ان سے صحبت رکھنا. ہم اور آپ سے پہلے جو امتیں گزری، اللہ تعالیٰ ان میں انبیاء کو بھیجا کرتے تھے، وہ اپنی امت کے مسائل کو حل کرتے تھے، ان کی رہنمائی فرماتے تھے. لیکن ہمارے امت کے بارے میں فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر علماء کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ اپنی امت کی رہنمائی کریں، ان کی مشکلات کا سدباب کریں. اور اسی طرح صرف عقیدے کے بعد اعمال بھی بہت ضروری ہیں. اور نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی وہ ہوتی ہے جس سے اللہ رب العزت راضی ہو، وہ نیکی کرنی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی والدی، اے اللہ آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو احسان کیا، مجھے اس کے شکر کی توفیق عطا فرما. حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں. فرمایا ان اعمل صالحا ترضا، مجھے ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو. مفسرین فرماتے ہیں نیکی وہ ہے جس پر تمام امت متفق ہو، جس پر تمام انبیاء متفق ہوں. ایسا نہیں کہ ہم اس پہ متفق ہوں اور کوئی اور متفق نہ ہو، عجم متفق ہو اور عرب متفق نہ ہو. نمازوں کی پابندی، روزہ رکھنا، اللہ رب العزت کی خدمت میں رو رو کے دعائیں مانگنا، صدقات اور خیرات کرنا، اللہ کی دین کی تعلیم کے لیے ادارے مدرسوں کی مدد کرنا، مسجدیں قائم کرنا، یہ ہے نیکیاں. کسی کا سویم منا لینا اور چہلم کر لینا اور برسی اور تیجا اور یہ اور وہ، یہ تو پیغمبر اور صحابہ کرام اور تابعین جانتے ہی نہیں ان چیزوں کو، تو نیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کہا کہ اللہ ایسی نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو راضی ہو جائے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی صرف وہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہو. اور ایسی نیکیاں کون سی ہیں؟ وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہزاروں احادیث اور آیات موجود ہیں. اس کے اندر غور و فکر کر کے اپنے بڑوں سے، علماء سے رہنمائی حاصل کر کے اس پہ اعمال کیے جائیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں بھی ایمان نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر ایمان پہ مرنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ساری زندگی ایمان پہ گزری اور مرنے سے پہلے الٹے سیدھے عقائد اپنا لیے یا مرنے سے پہلے کوئی ایسی باتیں شروع کر دیں جو اللہ رب العزت کی تعلیمات کے خلاف ہوں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا ہے تو ایمان کے ساتھ، ورنہ نہیں مرنا. یہ نہیں فرمایا کہ مرنا ہے تو انجینئرنگ کی ڈگری ہونی چاہیے، مرنا ہے تو ڈاکٹری کی ڈگری ہونی چاہیے. فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اب ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہونا، اس کے لیے کچھ علم بہت ضروری ہے. مجھے مشکات کی ابن ماجہ کی روایت ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور بعض روایات میں آتا ہے مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہ وہ علم ہے کہ جس کی بدولت آپ ایمان پہ قائم رہیں اور ایمان پہ مریں. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بقیہ علوم کی نفی مراد نہیں ہے. وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن اس بارے میں ایک دلچسپ بات یاد رکھیے کہ یہ طلب العلم فریضۃ، یہ جو حدیث میں علم آیا یہ وہ بنیادی علم ہے جس سے انسان ایمان کے ساتھ زندگی میں وقت گزارے یہاں تک کہ اس کا موت کا وقت آ جائے اور وہ ایمان پر قائم ہو. جو بقیہ علوم ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی عطا کیے گئے ہیں، لیکن وہ امت کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں، کسی کا کوئی میدان ہے، کسی کا کوئی میدان ہے. قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی
مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ جب وہ جنگل میں راستے میں چلتے تھے تو مختلف قسم کے ٹہنیاں، شاخیں، جڑی بوٹیاں، درخت وہ ان سے ہم کلام ہوتے تھے، بتاتے تھے کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے کیا فائدہ رکھا ہے، کس بیماری میں ہم فائدہ دیتے ہیں، کس مرض کی ہم دوا ہیں. اور حضرت اپنے پاس نوٹ کر لیا کرتے تھے کہ کون سی جڑی بوٹی کس مرض کا علاج ہے. اس طرح یہ لقمانی حکمت اور لقمانی نسخے وجود میں آئے. تو میڈیکل یہاں سے شروع ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ان اصنع الفلک بأعیننا، آپ ہمارے حکم سے کشتی بنائیے. اور جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے، نیک لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ تھے، وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے اور کفار کو غرق کر دیا گیا. تو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، یہاں سے انجینئرنگ شروع ہو گئی. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ صرف بنیادی علم حاصل کر لو اور بقیہ علم کا اسلام نے مخالفت کی ہے، ایسا نہیں. اسلام ہی انہی علوم کا امین ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی پوری دنیا کی. حضرت جب زمین پہ چلتے تھے تو انسان آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور آپ کا تخت جب سمندر پہ چلتا تھا تو جنات ہوتے تھے، اور جب ہوا میں اڑتا تھا تو پرندے ہوتے تھے ساتھ. تو بری فوج بھی آ گئی، باہری فوج بھی آ گئی، ہوائی فوج بھی آ گئی. یہ تمام انبیاء کے علوم ہیں. بہت سی مثالیں ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا. فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو پگھلا دیا. حضرت جیسے چاہتے اس کو موڑ لیا کرتے تھے. یہاں سے اسٹیل کی ساری انڈسٹری شروع ہو گئی. تو یہ تمام علوم یہ نبوت سے ان کی ابتدا ہوئی ہے. یہ سمجھنا کہ اسلام اور یہ بقیہ علوم جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، ان کے راستے جدا ہیں، بے وقوفی ہے. یہ ہم ہی انہیں علوم کے موجد ہیں، لیکن ہم اپنے کرتوت اور اعمال کی وجہ سے ان سے دور ہو گئے. یہ تو ان علوم کی بات ہو گئی جو کہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، لیکن جو ہر بندے پر فریضہ ہے وہ علوم، اس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہے. وہ آپ نے سیکھنا بھی ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو سکھانا بھی ہے. خواہ وہ عقائد کا علم ہو یا ایمانیات کا علم ہو یا توحید ہو یا ختم رسالت کا عقیدہ ہو یا حیات عیسیٰ کا عقیدہ ہو. بہرحال یہ کچھ مختصر باتیں تھیں عقائد کے بارے میں، اور خاص طور پہ اپنے اعمال کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا زندگی میں، اس کے اندر کچھ چند لمحے ہیں. نہ کوئی بادشاہت کسی کو بچا سکتی ہے، نہ کوئی وزارت. اگر کوئی بچنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چند سال، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے آپ بھی تشریف لے گئے دنیا سے. تو اعمال بہت ضروری ہیں اور یہ مختصر وقت ہے، لہٰذا انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ جوانی جب ختم ہونے لگے، بڑھاپے کے قریب ہو جاؤں تو پھر میں نے ایک اعمال شروع کروں. اس کی گنجائش نہیں. اس بات کی کیا دلیل ہے، کیا اس کی ضمانت ہے کہ آپ بڑھاپے تک پہنچیں گے؟ کیا پتہ جوانی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ تمام امت کے خیالات کو، اذہان کو، دلوں کو نیکیوں کی طرف مائل فرمائیں، اور ان کو اپنے اسلاف کے وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری آنے والے نسلوں کا مستقبل بھی محفوظ فرمائیں کہ وہ بھی توحید اور تمام ضروری عقائد سے آراستہ اور پیراستہ ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مکمل طور پر سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے عقیدے مضبوط ہو جائیں، اور مختلف قسم کے اغیار اور ان کے ناکارہ آثار سے حفاظت فرمائیں. اور جو مسلمان بھٹک گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل طریقے سے خوب بہترین ہدایت عطا فرمائے. جو عالم اسلام کے اندر مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. حرمین شریفین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمیں اور تمام مسلمانوں کو، خاص طور پر حاضرین کو وہاں پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے.
نیک اعمال کے ساتھ ایمان کے ساتھ بار بار آنا جانا نصیب فرمائے۔ حضرت والد صاحب عمرے کے سفر پہ ہیں، آج مدینہ منورہ پہنچ گئے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام اعمال قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ہمیں بھی یہاں ہماری دعائیں قبول فرمائے اور سفر آسان فرمائے، بخیریت اور عافیت واپس لوٹنا نصیب فرمائے۔ یہاں جو حاضرین ہیں ان کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، جو ان کے غائبین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں قبول فرمائے، جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، جو بیماران ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہمیں سب کو ایمان پر کلمے کے ساتھ موت نصیب فرمائے اور آخرت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کے لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے اور آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے اور ہماری آنے والے نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ خیر الرجال صالحین نیک لوگ بہترین اعمال کرنے والے پیدا فرمائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں کامیاب بنائیں ایمان کی دولت کے ساتھ اور اعمال کی دولت کے ساتھ، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، خطیات سے اور منکرات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، زمانے کی فسادات، زمانے کا مکر و فریب اور دنیا کی چند روزہ خوشیاں، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر غرق نہ کرنے دے اور ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔